ناظرین، بین الاقوامی جو جوہری سفارتکاری ہے اس کے بیچ ایک اہم موڑ آ گیا ہے۔ عالمی ایٹمی نگران ادارے نے ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی اصل کشمکش ہے جس نے امریکہ، اسرائیل اور یورپی طاقتوں کو ایران کے معاملے پر مسلسل متحرک کر رکھا ہے، اور اگر یہ بات چیت ناکام ہوگی تو کیا واقعی دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ سکتی ہے؟ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر رافیل گروسی نے ایران امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کی بحالی کو مثبت قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی مسئلے کا حل صرف سفارتکاری اور معائنہ کے شفاف نظام سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایجنسی چاہتی ہے کہ فریقین ایک ایسے معاہدے تک پہنچیں جس سے معائنہ کاروں کو ایران کی اہم جوہری تنصیبات تک مکمل رسائی دوبارہ مل سکے۔ گروسی کے مطابق اس وقت محدود سطح پر معائنے جاری ہیں، مگر مکمل نگرانی تب ہی ممکن ہوگی جب سیاسی معاہدے طے پائیں گے۔ یہ اصل تنازع ہے کیا؟ کیوں ایران، امریکہ اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں؟ اصل کشیدگی کی جڑ ایران کا جوہری پروگرام، خطے میں اس کا بڑھتا اثر و رسوخ اور اسرائیل کی سیکیورٹی تشویش میں۔ امریکہ اور اسرائیل کا موقف یہ رہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے، جبکہ ایران مسلسل کہتا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد، توانائی اور سائنسی ترقی کے لیے ہے۔ اسرائیل کئی بار کھل کر کہہ چکا ہے کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو وہ یک طرفہ کارروائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ دوسری طرف ایران خبردار کرتا رہا ہے کہ کسی بھی حملے کا جواب صرف محدود نہیں ہوگا بلکہ پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ خلیج، آبنائے ہرمز اور امریکی اڈے سب ہدف بن سکتے ہیں۔ یورپی ممالک اس پورے معاملے میں اس لیے سرگرم ہیں کیونکہ اس کے چند اہم پوائنٹس ہیں۔ خلیجی تیل ہے وہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اور گیس، یہ خلیجی تیل اور گیس پر انحصار جو ہے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ مہنگائی اور توانائی کا بحران جو اس کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یوکرینی جنگ کے بعد نئی جو محاذ آرائی کا خدشہ، مہاجرین اور علاقائی عدم استحکام کا ڈر۔ یہ مسقط میں جاری بالواسطہ بات چیت جو ہے یہ ایرانی وفد کی قیادت عباس عراقچی کر رہے ہیں۔ اس کی مقصد یہ ہے کہ جوہری پروگرام پر شفافیت کا فریم ورک بنے، پابندیوں میں نرمی ہو، معائنے کا نظام بحال ہو، فوجی ٹکراؤ کا راستہ بند ہو۔ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو خطے میں جنگ کا خطرہ کم ہوگا، تیل مارکیٹ مستحکم ہو سکتی ہے، اسرائیل ایران براہ راست جو تصادم ہوا تھا وہ آگے بھی جو تصادم اگر ہونا ہے تو وہ ٹل سکتا ہے۔ اگر سمجھوتا نہ ہوا تو کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی؟ یہ جملہ سنسنی خیز ضرور ہے، جبکہ ایران مسلسل کہتا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد، توانائی اور سائنسی ترقی کے لیے ہے۔ اسرائیل کئی بار کھل کر کہہ چکا ہے کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو وہ یک طرفہ کارروائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ دوسری طرف ایران خبردار کرتا رہا ہے کہ کسی بھی حملے کا جواب صرف محدود نہیں ہوگا بلکہ پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ خلیج، آبنائے ہرمز اور امریکی اڈے سب ہدف بن سکتے ہیں۔ یورپی ممالک اس پورے معاملے میں اس لیے سرگرم ہیں کیونکہ اس کے چند اہم پوائنٹس ہیں۔ خلیجی تیل ہے وہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اور گیس، یہ خلیجی تیل اور گیس پر انحصار جو ہے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ مہنگائی اور توانائی کا بحران جو اس کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یوکرینی جنگ کے بعد نئی جو محاذ آرائی کا خدشہ، مہاجرین اور علاقائی عدم استحکام کا ڈر۔ مگر حقیقت کچھ زیادہ پیچیدہ ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ممکنہ منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے: اسرائیل کی محدود فوجی کارروائی، ایران کا علاقائی رد عمل، خلیج میں بحری جھڑپیں، تیل سپلائی لائن متاثر ہو سکتی ہے، امریکہ کی محدود مداخلت، یہ سب مل کر بڑی علاقائی جنگ کو جنم دے سکتی ہے، اور یہ تیسری عالمی جنگ یعنی فوری طور پر تو نہیں کہہ سکتے لیکن تیسری عالمی جنگ کا آغاز یقینی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ عالمی طاقتیں عام طور پر براہ راست عالمی جنگوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر غلط اندازہ، غلط حملہ یا غلط رد عمل حالات کو خطرناک رخ دے سکتا ہے۔ اس وقت دنیا
बारूद के ढेर पर नहीं बल्कि बारूद के पास खड़ी है। फैसला मेज़ पर होगा या मैदान में, ये आने वाले मुज़ाकरात ही तय करेंगे।